تفسیر القرآن آج کا سبق سورۃ النحل آیت نمبر 16 سے 21 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلامات وبالنجم هم يهتدون افمن يخلق كمن لا يخلق افلا تذكرون وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون۔ ترجمہ: اور راستوں کی پہچان کے لیے بہت سی علامتیں بنائی ہیں اور ستاروں سے بھی لوگ راستہ معلوم کرتے ہیں۔ اب بتاؤ کہ جو ذات یہ ساری چیزیں پیدا کرتی ہے، کیا وہ ان کے برابر ہو سکتی ہے جو کچھ پیدا نہیں کرتے؟ کیا پھر بھی تم کوئی سبق نہیں لیتے؟ اور اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننے لگو تو انہیں شمار نہیں کر سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے، اور اللہ وہ باتیں بھی جانتا ہے جو تم چھپ کر کرتے ہو اور وہ بھی جو تم علل اعلان کرتے ہو۔ اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر یہ لوگ جن دیوتاؤں کو پکارتے ہیں وہ کچھ بھی پیدا نہیں کرتے، وہ تو خود ہی مخلوق ہیں، وہ بے جان ہیں، ان میں زندگی نہیں، اور ان کو اس بات کا بھی احساس نہیں ہے کہ ان لوگوں کو کب زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ ان آیات کی تفسیر میں مفسرین کرام فرماتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ شمار میں نہیں آ سکتی، تو ان کا حق تو یہ تھا کہ انسان ہر آن اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہے، لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ انسان کے بس میں نہیں ہے، اس لیے وہ اپنی مغفرت اور رحمت کا معاملہ فرما کر شکر کی اس کوتاہی کو معاف فرماتا رہتا ہے۔ البتہ یہ مطالبہ ضرور ہے کہ وہ اس کے احکام کے مطابق زندگی گزارے اور ظاہر و باطن ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ کا فرما بردار رہے۔ اس کے لیے اسے یہ حقیقت پیش نظر رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ہر کام کو جانتا ہے، چاہے وہ چھپ کر کرے یا اعلانیہ۔ مزید ان آیات میں وہ بت مراد ہیں جن کی کفار پوجا کرتے تھے۔ فرمایا گیا کہ وہ کسی کو پیدا تو کیا کرتے، وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں، اور نہ ان میں جان ہے، نہ انہیں یہ احساس ہے کہ ان کے پجاریوں کو مرنے کے بعد کب زندہ کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔